الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز المدارس بورڈ کے تقریب تقسیم اسناد کے اس اجتماع میں ہم آج موجود ہیں۔ اس کانوکیشن کا تعلق علم دین حاصل کرنے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی اور علم اور علماء کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ علم کتنی بڑی شے ہے۔ علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء ہمیشہ سے علم کی عظمت بیان کرتے آئے۔ مختلف ہستیوں نے مختلف انداز میں علم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ علم خدا کی صفت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو 20 آیات اللہ کے علم کے بیان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنی معرفت کا بیان اپنی علم کی صفت سے فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ مالک و مولا دلوں کی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ چیزیں ہوں، پوشیدہ جہان ہو یا ظاہر جہان ہو، سب کا علم رکھنے والا خدا ہے۔ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس کی پیدائش کے جملہ مراحل، اس کی زندگی کے تمام نشیب و فراز اور وجود میں آنے کی تمام کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا؟ پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حصے کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ گویا مخلوق کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فیضان علم سے وہ علم عطا فرماتا ہے۔ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اولین و آخرین ہیں،
انبیاء و رسول ہیں، مخلوق میں جسے جتنا بھی علم ہے وہ خدا کی اسی الا بما شاء میں داخل ہے۔ مخلوق خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کا جو فیضان عطا فرماتا ہے اس میں سب سے پہلے وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول، محبوب، مقرب اور پسندیدہ ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پہ، اپنے علم پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ خدا کی طرف سے جو علم ملتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے نبیوں، اس کے پیغمبروں اور اس کے رسولوں کو ملتا ہے۔ اور علم جیسے خدا کی صفت ہے اور یہ علم کی فضیلت ہے، اسی طرح علم اللہ کے نبیوں کی شان اور صفت ہے اور یہ علم کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا تو اکثر و بیشتر انبیاء کے ساتھ ان کے علم کے وصف کو بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک پورا واقعہ ہے لیکن اس واقعے میں جو علم کے ساتھ متعلقہ حصہ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سامنے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو ان کے سامنے چیزوں کے ناموں کا علم ظاہر کرو۔ فرشتوں نے تو عرض کر دیا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مولا ہمیں تو علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے عطا فرمایا۔ لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام نے وہ اپنی فضیلت علمی فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی تو اللہ نے اس علم کا اکرام کیسے کیا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو ابتدائے انسانیت ہے، جو بشریت کی ابتدا ہے، جو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ بشریت شروع ہونا ہے، اس میں فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی جس فضیلت کا اظہار فرمایا وہ فضیلت علم تھی۔ اس کے بعد یہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ جو علمی دلائل ہیں، یہ جو انفس و آفاق کے حقائق اور اسرار پر مشتمل دلائل ہیں، یہ ہم ابراہیم کو عطا فرماتے ہیں ان کی قوم کے مقابلے میں۔ قوم لا علم تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں رب نے جو انعام اور جو فضیلت عطا فرمائی، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہمارے علم کے دلائل ہیں، یہ ہمارے آفاق و انفس میں جو تفکر اور تدبر کے دلائل ہیں، یہ ہم ابراہیم کو عطا فرماتے ہیں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں, اسحاق علیہ السلام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تو کیا فرمایا؟ اب حضرت اسحاق نبی ہیں, اور نبی کی کس شان کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, اے ابراہیم بے شک ہم تمہیں ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑے علم والا ہوگا, جو بڑے علم والا ہوگا. بیٹے کی خوشخبری بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے صاحب علم ہونے کی خوشخبری. اور یہ اللہ کے نبی تھے جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے علیم بیان فرمائی. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں. یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے, فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور بے شک یعقوب بڑے علم والا تھا کیونکہ اسے علم ہم نے عطا فرمایا تھا. لما علمناہ, کیونکہ ہم نے اسے علم دیا, اور ہمارے اس علم دینے کی وجہ سے انہو لذو علم, بے شک وہ بڑے علم والا تھا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہیں اور علم ان کی فضیلت اور ان کی شان ہے. وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. کیونکہ نبی کا علم ہمیشہ غیر نبی پر فائق ہوتا ہے, غیر نبی سے بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو ان کے صبر کا تذکرہ بھی ہے, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, ان کے حلم کا تذکرہ بھی ہے, ان کی دیگر عظمت و شان کا بیان بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ بطور خاص جو بیان فرمایا وہ ان کی شان علمی کو بیان فرمایا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ, بے شک وہ علم والا تھا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ, فرمایا کہ اے یوسف یوں ہی تمہارا رب تمہیں چن لے گا, تمہیں منتخب فرما لے گا, مخلوق میں سے تمہیں ممتاز کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کے مطالب کا علم عطا فرمائے گا, جس میں ایک شے خوابوں کی تعبیر کا علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا سورہ یوسف میں تذکرہ ہے, اس تذکرے میں بھی ان کی شان علمی کا بیان ہے وَيُعَلِّمُكَ, اور تمہارا رب تمہیں علم کی دولت عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور سلیمان داؤد کے وارث بنے. داؤد علیہ السلام بھی نبی, سلیمان علیہ السلام بھی نبی, اور نبی کی وراثت مال کی نہیں ہوتی. نبی کی وراثت کوئی بہت بڑی جاگیر یا دنیا کا مال و دولت نہیں ہوتا. نبی کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, بے شک انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے, انما ورث العلم, ان کی وراثت تو علم ہوتی ہے. اور اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ان کے پاس کون سی وراثت ہے؟ یہ وراثت مالی نہیں,
یہ وراثت مادی نہیں ہے، یہ وراثت ارض دنیا نہیں ہے، وراثت دنیاوی نہیں ہے، یہ وراثت علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے علم میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور داؤد اور سلیمان ان سب کو ہم نے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو احسان بیان فرمایا ان دونوں عظیم ہستیوں پر، وہ اپنا احسان علم بیان فرمایا، اور کیسا متنوع علم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے بعد حضرت جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنی بڑی ہستی کہ خدا نے تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، لیکن حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے افضل پیغمبر کو حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہستی کے پاس بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے۔ سورہ کہف کے اندر وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے، اور جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا کہا، ان کے الفاظ دیکھیے، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا، هل اتبعوک، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ یہ افضل پیغمبر فرما رہے خضر علیہ السلام سے، هل اتبعوک، کیا میں آپ کی اتباع کروں، کیا میں آپ کی پیروی کروں، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں؟ کس بات پہ؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو خاص رشد کا علم خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی سکھا دے، وہ مجھے بھی سکھا دے۔ تو علم وہ شے ہے کہ جس میں افضل پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی ان سے درجے سے نیچے والے پیغمبر کی طرف بھیجتا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی ہے، ان میں علوم کی جامعیت پیدا کرنا بھی ہے کہ علم شریعت تو پہلے تھا، اب علم الاسرار بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، لیکن جو سیکھنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر نے جو سفر کیا وہ کیوں کیا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے خضر کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جس علم کا رب نے فرمایا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے خضر کو اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ تو آپ انبیاء علیہ السلام کی زوات کو دیکھیں، آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ساتھ میں علم کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو علم کا بیان، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ قرآن میں ہے اور ساتھ میں ان کی علمی شان کا بیان ہے۔ اور اگر بات کریں اس ہستی کی جو باعث ایجاد کائنات ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی جو ابتدا فرماتا ہے اعلان نبوت کی، اور پہلی وحی کی ابتدا ہوتی ہے، رب فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اے نبی، اے حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو ہر اس شے کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہ جانتے تھے،
اور اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ تذکرہ علم کا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور جو نہ جانتے تھے وہ سارا بتا دیا. اور یہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ اللہ کا آپ پہ عظیم فضل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، قرآن مجید میں جب غیب کی باتیں بیان ہوتی تو رب ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کا علم ہے جو اے حبیب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے وہ علم عطا فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض. فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور اس رب کے دست قدرت رکھنے کا فیضان یہ تھا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی جملہ اشیاء کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. اب یہ کتنا علم ہے. اُوتِیتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا. تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اتنے علم کے باوجود رب پھر فرماتا ہے قل رب زدنی علما. اے حبیب دعا کیا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اس قدر ہونے کے باوجود اس علم میں اضافے کی دعا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ کو جو مبعوث کیا گیا اس بعثت کے مقاصد میں یہ شامل ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ نبی امت کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. اور وہ کتاب و حکمت کا علم صرف صحابہ کو نہیں بلکہ رب نے اس کے ساتھ فرمایا وَآخَرِينَ. اور اس کے علاوہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، یہ نبی ان کو بھی کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کو کیسے پھیلایا؟ صحابہ کرام کی جماعتیں تھیں. خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، ہر ایک کا علمی مقام منفرد اور یکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر صدیقیت میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں تو علم کے اندر بھی سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق علمی یہ تھا کہ ایک انصار صحابی سے طے کیا ہوا تھا کہ تم اور میں یہ کریں گے کہ میں رات کو کام کروں گا، تم دن کو کام کرنا. جس وقت میں کام پہ ہوں گا تم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، اور جب تم کام پہ ہوگے تو میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا تاکہ میری عدم موجودگی میں جو تم نے سیکھا ہے مجھے سکھانا، جو میں سیکھوں گا تمہیں سکھاؤں گا. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی علم مبارک سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں جو حبر الامہ ہیں اور جو اعلم الکتاب، جو کتاب اللہ کو، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی اسی تعلیم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں جن کو علم کی گٹھڑی نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا. پھر اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کے پاس پہننے کے لیے باقاعدہ کپڑے نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں، گھر نہیں، جن کی ازواج نہیں، جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے پرسانے حال کرنے والے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اپنے گھر کا کھانا ان علم سیکھنے والے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے.
یہ اصحاب صفہ، یہی وہ مدرسے کا کانسیپٹ ہے، یہی وہ علم دین سیکھنے سکھانے کی بنیاد ہے، اور یہی اس کی اصل ہے کہ جہاں سے دین کے مدارس بننا شروع ہوئے۔ پھر ان صحابہ کرام نے آگے تابعین کو بڑھایا، جن میں جلیل القدر علماء، فقہا اور مجتہدین پیدا ہوئے۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، بنو امیہ، بنو عباس، ان تمام ادوار میں مختلف علماء نے اپنے اپنے مدارس بنائے، اور وقت کے جو حکمران ہوتے وہ ان علماء کے محتاج ہوا کرتے تھے، ان سے سیکھتے۔ کسی جگہ قضا کا نظام، اس زمانے میں پوری دنیا اسلام میں جہاں پر قضا کا نظام تھا وہ تمام کا تمام علماء کرام کے پاس تھا۔ حضرت ہارون رشید مشہور بادشاہ، ان کے زمانے کے جو قاضی القضات تھے، جو چیف جسٹس تھے، وہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد یہی مدارس کا سلسلہ تھا کہ جہاں سے یہ سارے محدثین پیدا ہوئے جن کا ہم نام لیتے ہیں اور ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، خواہ وہ امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابو داؤد ہیں، وہ امام جو ہے وہ دارقطنی ہیں، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن میں کسی نے نیشا پور کے مدرسے میں جا کے پڑھا، کسی نے بغداد کے مدرسے میں جا کے پڑھا، کسی نے مکے کے مدرسے میں جا کے پڑھا، کسی نے مدینے کے مدرسے میں جا کے پڑھا۔ یہ شرق و غرب میں، یہ عرب و عجم کے اندر یہ سب مدارس تھے کہ جن سے بخاری پیدا ہوئے، مسلم پیدا ہوئے، ترمذی پیدا ہوئے۔ اور دوسری طرف یہ تفسیریں لکھنے والے، آج ہمارے سامنے جو تفسیروں کا ذخیرہ ہے، ہم بڑی بڑی کتابوں کا نام لیتے ہیں، ہم ان کی علمیت کو مانتے ہیں، خواہ وہ تفسیر طبری ہے، یا وہ تفسیر ابن کثیر ہے، یا وہ تفسیر قرطبی ہے، یا وہ تفسیر آلوسی ہے، یا تفسیر روح البیان ہے، یا اس کے علاوہ اور تفاسیر ہیں۔ ان سب کے مصنفین وہی ہیں جنہوں نے مدارس میں جا کے علماء سے علم حاصل کیا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے جنہوں نے علم حاصل کیا۔ امت کو علم کا ذخیرہ دینے والے اور احادیث کے مجموعے دینے والے یہی حضرات تھے۔ یہ جو فقہ کے چار، فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، ان سب کے جو مصنفین ہیں، انہوں نے کہاں سے علم سیکھا؟ امام اعظم کا اپنا سکھانے کا مدرسہ تھا، وہاں سے امام ابو یوسف پیدا ہوئے، وہاں سے امام محمد نکلے، وہاں سے امام حسن نکلے، وہاں سے امام ظفر نکلے، اور یہ وہ علماء تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے مسائل کے مجموعے تیار کیے۔ خواہ علامہ شامی ہیں، یا امام سرخسی ہیں، یا علامہ بزدوی ہیں، یہ تمام کے تمام وہ ہستیاں ہیں جو انہی مدارس سے نکلی اور جنہوں نے امت کو علم کے ذخیرے عطا فرمائے۔ آپ امام رازی کا نام لیتے ہیں، امام غزالی کا نام لیتے ہیں، علامہ سیوطی کا نام لیتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کا نام لیتے ہیں، علامہ عینی کا نام لیتے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، آپ ذرا امام غزالی کی سیرت تو پڑھے، کہاں سے پڑھا اور اس کے بعد کیا کیا؟ مدرسے سے پڑھا، مدرسے میں پڑھایا، انہی کے استاد امام الحرمین، انہی کے استاد امام جوینی، آگے انہی کے شاگرد بڑے بڑے اکابر علماء بنے۔ اور آج تک جو علم پھیلانے کا سلسلہ ہے، جو قرآن کی تفسیریں ہیں، جو حدیث کی شروحات ہیں، یہ ساری کی ساری کہاں سے لکھی جا رہی؟ اگر صرف اسی جو ہے وہ اسی صدی میں، جس پچھلے 24 سال میں لکھی جانے والی تفاسیر، احادیث کی شروحات، عربی لغت، فقہ کی کتابیں، اجتہادی مسائل، دنیا بھر کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے مجلسیں اور ان کے لیے مختلف منتدی، اگر یہ دنیا میں کہیں بھی قائم ہے، ان کو چلانے والوں کے نام پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، پتہ چل جائے گا ان میں ہر بندہ وہ ہے جس نے کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، خواہ وہ الازہر سے ہے، خواہ وہ سیریا سے ہے، خواہ وہ یمن سے ہے، خواہ وہ پاکستان سے ہے، خواہ وہ ہندوستان سے ہے، خواہ وہ کسی اور ملک سے ہے۔ تو یہاں کے وہ مدارس ہی سرچشمہ ہیں
کہ جہاں سے اس وقت بھی قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اس وقت بھی احادیث کی شروع لکھی جا رہی ہیں، اس وقت بھی اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی الحاد کے مقابلے میں جو جواب دینے والے ہیں، اس وقت بھی دنیا بھر میں جو مسجدیں بنا کر لوگوں کا دین ایمان بچانے والے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جو مدرسے کی چٹائیوں پہ پڑھنے والے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، یہ اسی زرخیز مٹی کی پیداوار ہے جو دنیا بھر میں علم کا نام بلند کیے ہوئے، جو اسلام کا نام بلند کیے ہوئے، اور آج کی یہ تقریب ہمارے انہی مدارس اور ان مدارس کے طلباء کے لیے ہے کہ جنہوں نے حصول علم کے میدان میں اپنی کارکردگی اور اپنی محنت دکھائی اور پوزیشنز حاصل کی، اور ان سے بڑی توقعات ہیں۔ جنہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہیں، یہ انشاءاللہ مستقبل کے یہ مفسر بنیں گے، یہ مستقبل کے محدث بنیں گے، یہ مستقبل کے مفتی اور فقیہ بنیں گے، یہ مستقبل کے اسلام کے بڑے بڑے مبلغ بنیں گے، یہ دنیا کے اندر اسلام پھیلانے والے بنیں گے۔ اور خصوصاً یہ کہ الحمدللہ ان کا تعلق جب بطور خاص دعوت اسلامی کے ساتھ ہے تو پھر اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں علم کو عمل اور تربیت سے کبھی جدا نہیں کیا جاتا۔ علم اور عمل اسی طرح چلتے ہیں جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم نے تنہا علم نہیں سیکھا، ہم نے علم اور عمل دونوں سیکھے۔ ہم جب چند آیات سیکھتے تھے تب تک اس سے آگے نہیں سیکھتے تھے جب تک پچھلی والوں پر عمل نہیں کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے ہاں ان طلباء، ان علماء کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جو علم کے اعتبار سے بھی نمایاں ہیں اور جو عمل کے اعتبار سے بھی نمایاں ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مستقبل میں اسلام کی خدمت کرنے والوں میں ان کا بڑا نمایاں نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو بھی ترقی عطا فرمائے، اور جو مدارس، جو جامعات اور جو بورڈز ان کے لیے اپنی طرف سے انتظامی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔